دنیا میں احمقوں بیوقوفوں کی تعداد آپ کی توقعات اور اندازوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ گلی محلوں، کارپوریٹ اداروں، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، پارلیمان، عبادت گاہوں وغیرہ یا کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، آپ کا اسٹوپڈ انسانوں سے پالا ضرور پڑے گا۔ یہ بیوقوف لوگ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت ہر سوسائٹی اور ہر سوشل کلاس لیول پر موجود ہیں۔ بڑے بڑے سیاستدانوں، سائنسدانوں، پروفیسرز، جرنیلز، بیوروکریٹس، حتیٰ کہ ہر کمیونٹی میں یہ احمق لوگ ایک خاص لیکن قدرے برابر تناسب سے نہ صرف موجود ہیں بلکہ اپنی ہر ممکن طاقت اور اختیار کے مطابق سوسائٹی کو انفرادی اور اجتماعی طور پر توقعات اور اندازوں سے کہیں بڑھ کر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسٹوپڈ یعنی احمق لوگ قاتلوں، ڈاکوؤں، مکاروں، خود غرض اور لالچی افراد سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور ان سے کہیں زیادہ نقصان یہ معاشرے کو پہنچاتے ہیں۔ دوستو، یہ میری باتیں شاید آپ کو عجیب لگ رہی ہوں اور آپ اس کو پوری طرح سمجھ نہ پا رہے ہوں، تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ احمق بیوقوف یعنی اسٹوپڈ پیپل ہوتے کون ہیں، یہ کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، یہ کیوں اور کس طرح معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اور کیا ان کا کوئی علاج بھی ہے یا ان کو کیا قابو کیا جا سکتا ہے، اور انسانی حماقتوں کے 5 بنیادی قوانین 5 بیسک لاز آف ہیومن اسٹوپڈٹی کیا ہیں، یہ سب آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے بگ سوچو کو سبسکرائب نہیں کر رکھا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کا مفید معلوماتی مواد ہم مسلسل آپ تک پہنچانے کے قابل رہیں۔ اور اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو ان کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کے نیچے کمنٹس کے ذریعے مباحثہ کر کے ہماری ریچ بڑھانے میں بھی مدد کریں۔ شکریہ۔ بیوقوفی یعنی اسٹوپڈٹی کے لاز بتانے سے پہلے ہم آپ کو پہلے یہ واضح کر دیں کہ ان قوانین کے مطابق اور ان کے آتھر کے مطابق ہر وہ شخص اسٹوپڈ ہے جو بغیر کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے یا پھر یہاں تک کہ اپنی ذات کا نقصان بھی کر کے دوسروں کے لیے مالی، ذہنی، جسمانی یا نفسیاتی طور پر نقصان کا سبب بنتا ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو ان قوانین کے بارے میں بتاتے ہیں۔ فرسٹ لا آف ہیومن اسٹوپڈٹی کہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ہمیشہ چاہے کتنی بھی احتیاط کر لے اپنے ارد گرد موجود احمق لوگوں کی تعداد کا اندازہ ان کی اصل تعداد سے کہیں کم ہی لگا پاتا ہے۔ بظاہر یہ لا غیر حقیقی محسوس ہوتا ہے، لیکن دوستو اگر آپ ذرا غور کریں تو اس کی حقیقت آپ پر آشکار ہو جائے گی۔ چاہے آپ کتنے ہی انسانوں کو بیوقوف اور اسٹوپڈ کیوں نہ سمجھتے ہوں، آپ بار بار اس حقیقت پر حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ لوگ جنہیں آپ عرصے سے عقل مند، ذہین یا ایون کے جینیس تک سمجھا کرتے تھے، وہ اعلانیہ طور پر بیوقوفی یا حماقت آپ پر آشکار کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں تواتر کے ساتھ آپ کے زندگی کے معاملات میں بیوقوف لوگوں سے واسطہ آپ کا پڑتا رہتا ہے، جو اچانک سے آؤٹ آف نو ویئر انتہائی غیر متوقع طور پر ان ایکسپیکٹڈلی سب سے زیادہ نامناسب مواقع اور مقامات پر اچانک سے نمودار ہو جاتے ہیں اور اپنی حماقت سے آپ کے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ اسٹوپڈٹی کے اس پہلے لا کے مطابق ہم انسانی آبادی میں بیوقوف لوگوں کی تعداد یا تناسب کیا ہے یہ بالکل بھی درست طور پر نہیں بتا سکتے، کیونکہ ظاہر ہے یہ لا یہی تو بتاتا ہے کہ ہم جتنا بھی اندازہ لگائیں گے ہمارا تخمینہ اصل تعداد سے کم ہی نکلے گا۔ اس بات کا امکان کہ کوئی شخص اسٹوپڈ ہے یا نہیں اس کی دوسری شخصی خصوصیات سے بالکل بھی نہیں ہوتا۔ دوستو، ہیومن اسٹوپڈٹی کے اس دوسرے لا کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بیوقوف صرف ان پڑھ، غریب، کمزور شخص ہی ہو سکتا ہے، بلکہ اسٹوپڈ افراد کی تعداد ارب پتیوں، سائنسدانوں، سربراہان مملکت، جرنیلوں، چیمپئنز، بیوروکریٹس، امیر ملک یا غریب ملک کے شہریوں، مردوں، عورتوں، پروفیسروں، دانشوروں، ہر طبقہ فکر میں تقریباً برابر تناسب میں ہی ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر ایک شخص امیر ہے، فیکٹریوں کا مالک ہے، یا ایک شخص پروفیسر ہے اور اپنے شعبے میں لا تعداد پیپرز یا مقالے لکھ چکا ہے، اس کے احمق ہونے کے بھی اتنے ہی امکانات ہیں جتنے کہ کسی ایک غریب، لاچار، ان پڑھ، بے روزگار شخص کے۔
اس لا کے مطابق حماقت یا اسٹوپیڈیٹی ایک قدرتی عنصر ہے جو کہ ہر طبقہ فکر کے انسانوں میں قدرت کی طرف سے تقریباً برابر تناسب کے ساتھ ہی تقسیم کیا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ امیر ترین طبقے میں پیدا ہونے والے مہنگے ترین اسکولز اور کالجز وغیرہ سے پڑھنے اور بے شمار پیسے والے انتہائی خوبصورت مردوں اور عورتوں میں بھی اسٹوپڈ افراد کی پرسنٹیج تقریباً وہی ہوگی جو کہ غریب ترین طبقے کے جاہل، غیر تعلیم یافتہ، بیکار، بدصورت اور جسمانی طور پر کمزور مرد اور عورتوں میں ہوگی۔ ہاں، البتہ پیسہ اور معاشرتی سٹیٹس کسی حد تک اسٹوپیڈیٹی پر پردہ ضرور ڈال دیتا ہے، لیکن وہ حماقت ہی کیا جو وقت آنے پر آشکار نہ ہو۔ اسٹوپڈ انسان خود اپنی ذات کے لیے بغیر کوئی فائدہ اٹھائے بلکہ بعض اوقات خود کو بھی نقصان پہنچا کر دوسروں کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ہیومن اسٹوپیڈیٹی کا تیسرا لا ہے۔ ہمارا اکثر زندگی میں ایسے افراد سے واسطہ پڑتا ہی رہتا ہے جو کہ انتہائی غیر متوقع طور پر کوئی ایسی ناقابل فہم اور غیر منطقی حرکت کرتے ہیں جس سے یا تو ہمارا مالی یا جسمانی نقصان ہو جاتا ہے یا ہمیں نفسیاتی یا ذہنی طور پر اذیت پہنچتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہوتی ہے کہ اس انسان کی وہ حرکت جو ہمارے لیے نقصان کا سبب بنتی ہے اس کے لیے بھی مفید نہیں ہوتی، اور ہم سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ اس نے آخر ایسا کیوں کیا یا ایسا کچھ کیوں کہا۔ اس سوال کا جواب کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی کوئی نہیں جان سکتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا، حتیٰ کہ وہ انسان خود بھی نہیں جس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس بات کی صرف ایک ہی دلیل، وضاحت یا منطق بنتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ شخص اسٹوپڈ ہے۔ انسانوں کو افعال کے اعتبار سے 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئیے اس کو ایک گراف کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ اس گراف کے ایکس ایکسس پر انسان کے اپنے اعمال سے خود کو پہنچنے والے فائدے یا نقصان کی پیمائش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح اس گراف کے وائی ایکسس یعنی عمودی لائن پر ایسے نقصان یا فائدے کی پیمائش دی جا رہی ہے جو اس انسان کے افعال یا اعمال کی وجہ سے معاشرے کے دوسرے افراد کو پہنچتا ہے۔ ان دونوں ہی لائنز میں منفی کا سائن ظاہر کرتا ہے نقصان، اور مثبت یا پلس کا سائن فائدے کی نشاندہی ظاہر ہے کر رہا ہے۔ اور یہ واضح رہے کہ یہ نقصان یا فائدہ صرف مالی طور پر ہی نہیں بلکہ نفسیاتی، جسمانی، ایموشنل طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے افراد جن کے اعمال سے نہ صرف ان کو خود فائدہ پہنچتا ہے بلکہ ان کے ارد گرد کے لوگ بھی مستفید ہوتے ہیں، ہمارے گراف میں آئی کے خانے میں آئیں گے۔ ایسے افراد کو ذہین افراد یعنی انٹیلیجنٹ کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جسے ان کو خود تو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کے ارد گرد موجود معاشرے کے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہمارے اس گراف میں جس جگہ پر انگریزی کا حرف بی ہے ادھر لائی کریں گے۔ ایسے اعمال کرنے والے افراد کو ہم خود غرض، مفاد پرست، چالاک، مکار وغیرہ کہہ سکتے ہیں۔ انگلش میں ان کو ہارمفل، بینڈٹ، ناکشیس یا ملیشیس وغیرہ کہا جا سکتا ہے۔ انسانوں کی ایک تیسری قسم بھی ہوتی ہے جو ایسے اعمال کرتی ہے جس کی وجہ سے ان کو ذاتی طور پر تو فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ بعض اوقات یہ نقصان بھی اٹھاتے ہیں، لیکن یہ افراد دوسروں کو فائدہ ضرور پہنچاتے ہیں۔ ان افراد کی جگہ ان کے افعال کی وجہ سے ہمارے گراف میں ایچ کے حرف والے خانے میں ہے۔ ایسے افعال کرنے والے افراد کو ہیلپ لیس، پاور لیس، بے اختیار یا بے ضرر افراد ہم کہہ سکتے ہیں۔ ان کو انگریزی کے حرف ایچ سے ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اعمال یا اپنی حرکتوں کے اعتبار سے چوتھی طرح کے انسان ایسے انسان ہوتے ہیں جن کے افعال یا اعمال کے نتیجے میں ان کو خود کوئی نہ صرف فائدہ نہیں پہنچتا بلکہ الٹا نقصان ہی ہوتا ہے۔ الٹا ان کے ارد گرد کے افراد بھی ان کے ایسے افعال سے نقصان اٹھاتے ہیں۔ انسانوں کی یہ قسم ہمارے گراف میں انگریزی حرف ایس کے خانے میں جگہ پائیں گے کیونکہ ان کے افعال کی وجہ سے یہی ان کی جگہ بنتی ہے۔ ان افراد کو ہم اسٹوپڈ، احمق یا بیوقوف کہتے ہیں۔ ان کے باکس کو ہم اس گراف پر انگریزی حرف ایس سے ظاہر کر رہے ہیں۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان چاروں قسم کے افراد 100% ایک ہی طرح کے اعمال نہیں کرتے۔ مثلا آئی گروپ یعنی ذہین کیٹیگری سے تعلق رکھنے والا انسان بھی کبھی ایسا عمل کر سکتا ہے جو بی گروپ میں موجود انسان یعنی خود غرض انسان کرتے ہیں، یعنی
اپنا فائدہ کر لیا لیکن دوسروں کا نقصان کر دیا۔ اسی طرح بی گروپ کا فرد بھی کبھی کوئی ایسا عمل کر سکتا ہے جو کہ آئی کیٹیگری یا ایچ کیٹیگری میں لائی کرتا ہو۔ اسی طرح ایچ کیٹیگری کا انسان بھی کبھی کبھار ذہین یا خود غرض انسان والے اعمال کر سکتا ہے، لیکن ان تینوں اقسام یعنی خود غرض بی کیٹیگری، ذہین یعنی آئی کیٹیگری اور ایچ یعنی لاچار یا ہیلپ لیس لوگ جو اپنا نقصان کر کے دوسروں کا فائدہ کرتے ہیں، ان سب کے زیادہ تر افعال ان کی اپنی ہی کیٹیگری کے مطابق ہوں گے۔ یعنی ذہین بندہ زیادہ تر اپنا اور ارد گرد کے لوگوں دونوں کا ہی فائدہ کرے گا، خود غرض زیادہ تر اپنا فائدہ کر کے دوسروں کا نقصان ہی کرے گا، اور اسی طرح ایچ کیٹیگری یعنی لاچار یا ہیلپ لیس لوگ اپنا نقصان کر کے اپنے زیادہ تر اعمال میں دوسروں کا فائدہ ہی کریں گے۔ لیکن ایس کیٹیگری یعنی بے وقوف احمق کیٹیگری کے لوگ سب سے زیادہ مستقل مزاج اپنے اعمال اور افعال میں ہوتے ہیں۔ شاید ہی یہ کبھی کوئی ایسا عمل کریں گے جس کی وجہ سے ان کو بجائے ایس کیٹیگری کے کسی اور کیٹیگری میں ڈالا جا سکے۔ مطلب یہ کہ وہ انتہائی مستقل مزاجی ڈٹرمینیشن اور بغیر ڈگمگائے انتہائی استقلال کے ساتھ بے وقوفانہ اعمال کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے نہ صرف خود کا نقصان کریں گے بلکہ دوسروں کے لیے بھی نقصان کا سبب بنتے رہیں گے۔ عقل مند افراد ہمیشہ بے وقوف لوگوں کی نقصان پہنچانے کی صلاحیت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی غلطی مسلسل کرتے رہتے ہیں۔ خاص طور پر عقل مند لوگ مسلسل یہ بات بھولتے رہتے ہیں کہ ہر وقت، ہر مقام اور ہر طرح کے مواقع پر اسٹوپڈ لوگوں کو ڈیل کرنا یا ان سے تعلق رکھنا ہمیشہ ہی ایک سنگین غلطی ثابت ہوتا ہے۔ گراف کے مطابق بے ضرر یعنی ایچ کیٹیگری کے ہیلپ لیس لوگ تو بے وقوفوں کی اسٹوپیڈیٹی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے کی غلطی کرتے ہی ہیں اور ان سے نقصان بھی اٹھاتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ذہین اور بی کیٹیگری یعنی بینڈٹ یا مکار لوگ بھی جو کہ عقل مند ہیں بلکہ دوسروں کو نقصان پہنچا کر بھی خود فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی اس بنیادی اسٹوپیڈیٹی کے قانون کو سمجھ نہیں پاتے اور بے وقوف اسٹوپڈ لوگوں کی حماقتوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہی رہتے ہیں۔ فرض کریں کوئی ذہین شخص اسٹوپڈ شخص کے ساتھ تعلق بنا لیتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی کام بزنس وغیرہ کرتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ وہ انتہائی چوکنا رہے گا اور اس کی بے وقوفیوں کو ہینڈل کر لے گا، یا کوئی چالاک بھی کیٹیگری کا خود غرض انسان یہ سوچ کر بے وقوف سے ڈیل کرنا شروع کر دیتا ہے کہ وہ اس کی بے وقوفی کو اپنے فائدے میں استعمال کرے گا اور نقصان صرف بے وقوف کا ہوگا اور وہ خود اس سے فائدہ اٹھاتا رہے گا، تو یہ عمل بھی بہت بڑی غلطی ہی ثابت ہوگا، کیونکہ یہ بات اسٹوپیڈیٹی کی ڈیفینیشن ہی کے خلاف ہے کہ اسٹوپڈ سے کسی کو فائدہ پہنچ سکے۔ ہاں کبھی کبھار کسی حد تک یہ ممکن ہے، لیکن بالآخر موقع آنے پر اسٹوپڈ انسان ایسا نقصان پہنچائے گا کہ تھوڑا بہت فائدہ جو کسی غیر اسٹوپڈ شخص نے اس سے اٹھا رکھا ہوگا وہ سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے اسٹوپڈ کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ شخص جو خود کا فائدہ کیے بغیر بلکہ بعض اوقات خود کا نقصان کر کے بھی دوسروں کا ہی نقصان کرتا ہے، اگر وہ خود کا نقصان کر کے دوسروں کا فائدہ کر دے گا تو پھر تو وہ بے وقوف کہلائے گا ہی نہیں بلکہ ایچ کیٹیگری میں یعنی ہیلپ لیس یا بے ضرر لوگوں کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ ہیومن اسٹوپیڈیٹی کے اس انتہائی اہم چوتھے قانون کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں سالوں سے لا تعداد انسانوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر لامتناہی نقصان اٹھایا ہے۔ اسٹوپیڈیٹی کا 5واں قانون کہتا ہے کہ اسٹوپڈ سب سے خطرناک قسم کا انسان ہوتا ہے۔ بے وقوف شخص ایک مجرم، مفاد پرست یا خود غرض انسان سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، کیونکہ مفاد پرست یا مجرم شخص تو اگر کسی کا نقصان کرے گا تو بدلے میں خود بھی کچھ نہ کچھ فائدہ لے گا، جس سے معاشرے میں مجموعی طور پر نقصان اور نفع کا تناسب برقرار رہے گا۔ یعنی ایک ہی معاشرے میں ایک شخص کا نقصان تو دوسرے کا فائدہ ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اس نفع اور نقصان کی مقدار میں کچھ کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن بے وقوف شخص تو نہ صرف دوسروں کا نقصان کرے گا لیکن بدلے میں خود بھی فائدہ نہیں لے گا اور مجموعی طور پر معاشرے کو نقصان ہی ہوگا۔ مثلا ایک چور نے چوری کی تو چوری کا مال اس نے آگے بیچ دیا، وہ سامان بھی کسی کے استعمال میں آ گیا اور اس کو پیسے بھی مل گئے۔ ہاں البتہ جس کی چوری ہوئی اس کو ضرور نقصان ہوا۔ ایک اسٹوپڈ انسان
غیر متوقع طور پر اور غیر منطقی اور بغیر کسی وجہ کے نقصان پہنچاتے ہیں، جس کو نہ تو کوئی پریڈکٹ کر سکتا ہے، نہ ہی اس کے خلاف کوئی ڈیفنس لیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہی بلا وجہ غیر متوقع اور عقل، ریشنل اور منطق کے خلاف ہوتا ہے۔ مثلا کوئی شخص معمولی سی رقم کے بدلے کسی کو قتل کر دے، یا کسی کی سواری کو اس وقت پنکچر یا ناکارہ کر دے جب اس نے کسی ضروری کام سے کہیں پہنچنا ہے۔ کسی دوسرے شخص کا کوئی انتہائی اہم اوزار یا ہتھیار چرا لینا، جس کا اس اسٹوپڈ کو تو کوئی فائدہ ہی نہیں، لیکن جس کی وہ چیز تھی اس کو بے پناہ نقصان ضرور ہے۔ مطلب یہ کہ دشمن، چور یا اپنے مخالف سے تو ہر عقل مند بندہ الرٹ رہے گا ہی کہ وہ متوقع طور پر اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی بندہ خود کا نقصان کر کے بھی دوسرے کا نقصان کر دے گا، اس کے خلاف تو ظاہر ہے ڈیفنس لیا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اسٹوپڈ انسانوں کے انہی غیر منطقی افعال کی وجہ سے ان کو مکار اور خود غرض انسانوں سے بھی زیادہ خطرناک اسٹوپڈٹی کے اس 5ویں لا میں قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ یہ اسٹوپڈ لوگ آخر پاورفل پوزیشنز پر کیسے پہنچ جاتے ہیں، تو ذرا اسٹوپڈٹی کے پہلے اور دوسرے قانون پر غور کریں۔ جب الیکشنز کا انعقاد ہوتا ہے تو ووٹ ڈالنے والے اور الیکشن لڑنے والے دونوں میں اسٹوپڈ سمیت ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ووٹ ڈالنے والوں میں سے اسٹوپڈ لوگوں کو اجتماعی طور پر خود کا نقصان کر کے دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ایک نادر موقع ہاتھ آ جاتا ہے۔ اسٹوپڈٹی کے تیسرے قانون کے مطابق اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں اور اسٹوپڈٹی کے چوتھے اور 5ویں لا کو بھی درست ثابت کر دیتے ہیں۔ دوستو، ہیومن اسٹوپڈٹی کے یہ 5 بنیادی لاز اٹالین پروفیسر فلاسفر کارلو ایم سپولا نے پیش کیے تھے۔ ہم نے اپنی پوری کوشش کی کہ ان کو آسان الفاظ میں آپ تک پہنچایا جا سکے ایک ویڈیو ڈاکومنٹری کی فارم میں۔ آپ ہمیں کمنٹس میں یہ بتائیں کہ ان اسٹوپڈٹی لاز سے آپ متفق ہیں؟ آپ کا کیسے اسٹوپڈ افراد سے پالا پڑ چکا ہے، اور کیا کبھی کسی انتہائی اسٹوپڈ انسان نے انتہائی غیر متوقع طور پر انتہائی اہم موقع پر آپ کو نقصان بھی پہنچایا؟ تو وہ واقعہ ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی، تحقیقاتی، دلچسپ ویڈیوز آئندہ بھی دیکھنے کے لیے بگ سوچو کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب سے شیئر بھی ضرور کریں۔